والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا حضرات، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا اور امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات طیبہ طاہرات درود و سلام دے بعد اسلامی کیلنڈر دے مطابق محرم دے مہینے تو نئے سال دا آغاز ہوتا ہے اور سال دے آغاز تے ہی وطن عزیز دے اندر بالخصوص اور باقی دنیا دے ممالک دے اندر بالعموم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب اور آپ دے خاندان دے خواتین و حضرات دا تذکرہ مجالس دے اندر، تقریبات دے اندر، خطبات دے اندر اور تحریرات کے اندر بہت زیادہ کیتا جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ افراد اور جماعت نے جنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا بھرپور ساتھ دیتا اور اسلام نو نہ صرف تسلیم کیتا بلکہ اسلام دی ترویج، اشاعت اور ترقی دے اندر ہر آنے والی رکاوٹ نو بڑی جرت اور
اور بڑی ہمت نال نہ صرف انہوں نے پاش کیتا بلکہ اسلام دا پرچم لہران دا حق ادا کر دیتا۔ وہ لوگ جنہ نبی علیہ السلام دا ساتھ دیتا، خواہ آپ دے خاندان دے لوگ سن یا آپ دے خاندان تو ہٹ کے آپ دے کلمہ پڑھنے والے سن، سب دے سب ایسے لوگ نے جنہ تے اللہ نے اعتماد کیتا ہے اور اللہ دے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتماد کیتا ہے۔ اور اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید دے اندر انہاں دی خوبی بیان کیتی ہے کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ جتنے لوگ نے سب اللہ دا فضل اور اللہ ذوالجلال والاکرام دی خوشنودی حاصل کرنے واسطے سب کچھ کر دے۔ اگر انہاں دی دشمنی ہے فقط اللہ نو راضی کرنے دی خاطر، اور اگر انہاں دی کسی نال صلح تے دوستی ہے تو وہ بھی اللہ دی رضا واسطے۔ اس واسطے یہ معمولی شخصیات نہیں جنہاں نے آپ کی زندگی اندر آپ نو اللہ دا رسول منیا۔ ایک کلیئر کر لینا کہ اے واقعتاً اللہ دے رسول نے، اور اے آپ دی زندگی چ فیصلہ کرنا، یہ بہت بڑا امتحان ہے جڑا اصحاب رسول نے پاس کرنا۔ اگر کوئی اور چیز نہ بھی ہوتی، فقط ایک امتحان دی ایک سند مل جانا کہ اے لوگ نے جنہ نے حضرت محمد نو اللہ دا رسول تسلیم کر لیا۔ ایک آدمی نے کہا سی نا ایک صحابی نو، کاش اسی نبی پاک دے زمانے چندے، اسی آپ دے قدمہ نو چوم دے، آپ دے پیر دھوندے، فلاں کر دے، اس طرح کر دے۔ ہو سکیا اللہ دا شکر ادا کرنی سی ہے۔ تینوں کی پتا اگر تو ادو زندہ ہوتا نبی علیہ السلام دی صف چ شامل ہوتا کہ ابو جہل دی صف چ شامل ہوتا؟ اس بات دا تینوں کی علم ہے؟ ایک کتنی مشکل اور کتنی سخت ترین آزمائش سی جہدے وچ اللہ نے صحابہ نو پاس کیتا۔ اللہ انہاں دی ایک کامیابی انہاں نو مبارک فرمائے، اور اللہ نے مبارک کر دیتی کہ اللہ پاک نے دنیا آخرت دے اندر انہاں نو اپنے نبی دا قریبی دوست اور ساتھی قرار دیتا۔ اس واسطے خواہ او آپ دے خاندان دے، خواہ او آپ دے خاندان تو علاوہ سب دے بارے نبی علیہ السلام نے الگ الگ باتیں کہیاں نے۔ چونکہ حضرت قاری صاحب نے فرمایا کہ صحابہ تے اہل بیت دی عظمت دا تذکرہ کرنا ہے، نبی علیہ السلام نے مختلف موقعوں تے ہر اس بندے دی عظمت نو سلام کیتا ہے جن نے نبی پاک دے دین دی خاطر، اللہ دی خاطر، اللہ دے رسول دی خاطر قربانی دیتی ہے۔ وہ قربانی خواہ نے اپنے مال دی دیتی ہے، اپنی جان دی دیتی ہے، اپنے جسم دی دیتی ہے، اپنے ذہن دی قربانی دیتی ہے۔ تسی کہو کہ ذہن دی قربانی کی ہے؟ جیڑی ذہنی تکلیفاں، اذیتاں اصحاب محمد اصحاب محمد نو دتیاں گئیاں،
دنیا ایسی ذہنی اذیت بھی کسی کو نہیں دیتیاں گئی، اور خواہشات دیاں قربانیاں، مال دیاں قربانیاں، جان دیاں قربانیاں اور عزت و ناموس دیاں قربانیاں اجے تے اگست کا مہینہ اپنے اختتام نو نہیں پہنچیا۔ اسی دیکھیا کہ 14 اگست نو پاکستان دے طول و عرض دے اندر سیمینار ہو رہے ہیں، تقریبات ہو رہی ہیں، اور سرکاری سطح تے غیر سرکاری سطح تے مذہبی، سیاسی، سماجی سب تنظیمیں لگیاں نے۔ کی ہو رہے ہیں؟ پاکستان دے شہداء نو سلام کیتا جا رہے ہیں۔ تحریک آزادی دے جڑے شہداء نے، قائدین نے، انہاں دی خدمات نو خراج تحسین پیش ہو رہے ہیں، جنہ اے پاکستان بنایا اور 70 سال گزرن دے بعد یہ اسلام نافذ نہ ہو سکیا، لیکن جنہ نے قربانیاں دیتیاں نے مکہ واسطے، جنہ قربانیاں دیتیاں مدینہ واسطے، جنہ قربانیاں دیتیاں ختم نبوت واسطے، جنہ قربانیاں دیتیاں قرآن واسطے، جنہ قربانیاں دیتیاں نے اسلام دی سربلندی واسطے، انہاں دے شہداء نو اور او خدمات والیاں نو خراج تحسین کیوں نہ پیش کریے۔ اللہ نبی پاک دے صحابہ جتھے جتھے جو لیٹے ہیں، اللہ دی قبر تے کروڑا رحمت دی برخا نازل فرما۔ نبی علیہ السلام نے عام صحابہ دے بارے اعلان فرمایا، اور نبی علیہ السلام نے کی فرمایا؟ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں، میرے صحابہ نو کچھ نہ کہنا، میرے صحابہ نو اپنے تانیاں دا اور اپنی تنقید دا نشانہ نہ بنانا۔ ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ پاک دے اندر نے، محبوب بیمار نے، زندگی دے آخری دن گزار رہے نے، تے اللہ دے پاک پیغمبر دے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ مسجد دے اندروں گزر کے تے حجرہ پاک دے اندر چلے گئے۔ رستے چ ویکھیا اصحاب رسول نبی پاک دا تذکرہ کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بیتے ہوئے ان ایام دے تذکرے کردے کردے رو پے نے۔ اے پتہ نہیں ہون اسی نبی پاک کول اوے بہ سکاں گے کہ نہیں بہ سکاں گے، تے میرے تے تواڈے پیغمبر دے چچا جان نے صحابہ دے انہاں چہریاں نو روندیاں نو ویکھیا، تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نال جا کے اس بات نو شیئر کر دینے، سونیا میں انصاریاں کولوں گزر کے آیا، تے انصاری تواڈی جدائی چ بڑے پریشان نے، تے میرے محبوب بار تشریف لے آئے۔ آپ نے سارے صحابہ نو جمع کیتا، آپ نے فرمایا میرے بعد جیڑا بھی امت دے امور دا نگران بنے، جیڑا بھی امت دا نگران بنے، میں انہوں وصیت کراں گا انہاں دیاں غلطیاں تو در گزر کرے تے انہاں دیاں خوبیاں نو ہمیشہ سلام کرے، انہاں دیاں غلطیاں تو در گزر کرے۔ اور جتوں تک تعلق اہل بیت دا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابیو تواڈے نال محبتاں اپنیاں، لیکن میرے اہل بیت او میرے اہل خانہ جنہ میرا کلمہ پڑھیا، میرے نال قدم قدم تے میرا ساتھ دیتا، احبو اہل بیتی لحبی، میری وجہ تو میرے اہل بیت نال پیار کرنا تے میرے صحابہ نال پیار کرنا۔ آپ نے پیار دی سب دی دعوت دیتی ہے، خواہ ابو بکر صدیق نے، خواہ عمر نے، جناب فاروق تے عثمان نے، اور جتنے بھی نے ایک ایک صحابی دا تذکرہ بڑی تفصیل طلب مسئلہ ہے، اور اہل بیت اندروں ایک ایک دا تذکرہ ایک بڑا تفصیل طلب تذکرہ ہے۔ اہل بیت دی محبت دا بھی آپ نے حکم دیتا ہے، اور اصحاب دی محبت دا بھی آپ نے حکم دیتا ہے۔ اس واسطے اللہ سب دی محبت نصیب فرما دے۔ اور جتوں تک تعلق صحابہ دا، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی۔ اے میرے صحابیوں، میں تانوں اے تلقین کراں گا، میں دنیا تو چلا جاواں، اگر کوئی مشکل آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی ضرورت پیش آ جائے تے کوئی مسئلہ حل کرنا ہوئے، جے میں اللہ دے قرآن نو دیکھو گے، میری سنت نو دیکھو گے، میں تو انو کہاں گا میرے خلیفیاں دے طریقے نو ہی دیکھ لینا۔ اگر قرآن چو مسئلہ نہ ملے، اگر میری سنت چو مسئلہ نہ ملے تے ابو بکر صدیق دا طریقہ دیکھ لینا، جناب فاروق دا طریقہ دیکھ لینا، حضرت عثمان دا طریقہ دیکھ لینا، حضرت علی دا طریقہ دیکھ، جتنے خلفاء نے انہاں دا طریقہ کار دیکھ لینا۔ اور اے بھی فرمایا، اور دوسرے بننے آپ دا حکم نوٹ کرنا اہل بیت کے بارے، آپ نے فرمایا اے میرے صحابیوں، میں دو چیزاں چھڑ کے جا رہا ہوں۔ میرے آقا فرماندے نے ترکت فیکم ثقلین، دو بڑیاں بھاریاں میں چیزاں چھڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک حدیث ہوندہ ہے میں دو چیزاں چھڑ کے جا رہا ہوں، اور ایک حدیث ہوندہ ہے میں دو وزنی چیزاں چھڑ کے جا رہا ہوں۔ جتھے ہوندہ ہے دو چیزاں، اتھے ایک اللہ دا قرآن ہے اور ایک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے۔ اور دوسری حدیث جے دے چ آندا ہے کہ میں تواڈے کول دو بھاریاں چیزاں چھڈ کے جا رہا ہاں، او دے چ ایک اللہ دا قرآن ہے اور دوسرا اہل بیت ہے۔ اور اے بات سمجھ آئیے کہ لوگوں اگر صحیح دین چاہیے، اگر سچا دین درکار ہے، اگر سچے مسلمان اور مومن پڑھنا چاہتے ہو، قرآن بھی تواڈے سامنے ہوئے اور میری سنت اور حدیث بھی سامنے ہوئے اور خلفائے اعظام دا طرز عمل بھی سامنے ہوئے اور اہل بیت دا طرز عمل بھی سامنے ہوئے۔ اہل بیت اور اصحاب رسول کتاب و سنت تو ہٹ کے کوئی عمل نہیں کرنے والے۔ اس واسطے اگر کوئی اپنی زندگی نو صحیح نہج تے چلانا چاہتا ہے، وہ ادو ہی ممکن ہے جدو اللہ دا قرآن ہوئے، پیغمبر دی سنت ہوئے اور خلفاء دا طریقہ ہوئے اور اہل بیت دی سنت ہوئے۔ کوئی کہے اکیلا کہ میں خلفاء نو تسلیم کرنا، اہل بیت نو چھوڑ دیا، او دے واسطے ہدایت ممکن نہیں۔ اور اگر کوئی سمجھے میں اہل بیت نو چھوڑ دیا اور خلفاء نو ملنا، کوئی کہے خلفاء نو چھوڑ دیا اہل بیت نو ملنا، اور کوئی کہے قرآن نو ملنا سنت نو چھوڑ دیا، اور کوئی سمجھے سنت تسلیم کرنا قرآن نو ملنا، ہر گزو بندہ ہدایت تے نہیں ہے۔ ہدایت تے وہی بندہ ہے جنہوں اللہ نے چاروں چیزاں دیتیاں نے۔ اللہ دا شکر ہے اہل حدیث اہل سنت نو اللہ نے اعزاز بخشے ہے، انہاں کول اے ساریاں چیزاں موجود نے۔ اللہ اسے تے زندہ رکھے اور اسے تے اللہ سب نو موت نصیب فرما۔ انہاں سب دی عظمت دا طریقہ یہ ہے کہ انہاں دا اخلاق ہوئے، کردار ہوئے، سب نو تسلیم کیتا جائے، اور انہاں دیاں قربانیاں تو ہرگز انکار نہیں ہے۔ قربانیاں انہاں دا کردار، اگر تسی دیکھو تبلیغ دا میدان تے کمال انہاں دا طرز عمل ہے اور انہاں دا کردار ہے۔ اگر تسی دیکھو اسلام دی سر بلندی اور غلبہ اسلام، پھر بھی انہاں دا کردار بے مثال ہے، اور یہ تے اللہ نے اعتماد کیتا، اللہ دے رسول حضرت محمد رسول اللہ نے اعتماد کیتا۔ نبی علیہ السلام نے ہجرت دے 6ویں سال آخر تے یا 7ویں سال دے آغاز محرم اے مہینہ جدو ہجرت دا 7واں سال شروع ہویا تے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیتا، میں اسلام دا پیغام، اسلام دی دعوت میں مکہ تے مدینہ چو نکل کے باہر دیاں ریاستاں چوی دینا چاہنا،
آپ نے صحابہ دا اجلاس بلایا، انصاری بلائے، مہاجر بلائے، میرے پاک پیغمبر نے اہل بیت بلائے، سارے انو بلا کے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے میں اللہ دی رحمت بن کے آیا، اس رحمت نو ہون ساری دنیا دے اندر بکھیر دیو اور ساری دنیا دے اندر پھیلا دیو۔ میں خط انہاں وال دعوت اسلام دے دینا چاہنا، میرا ارادہ ہے میں بادشاہ ایران نو اسلام دی دعوت دیاں، میرا ارادہ ہے میں روم دے بادشاہ نو اسلام دی دعوت دیاں، میں مصر دے بادشاہ وال اسلام دا پیغام کلا۔ میرے پاک پیغمبر نے اپنے سفیر بنانے چاہے، اپنے نمائندے تے اپنے قاصد مقرر کرنا چاہے۔ میرے پاک پیغمبر نے 10-11 صحابہ دا انتخاب فرمایا، ایویں نہیں کوئی کسے نو اپنا ترجمان مقرر کردہ، ایویں نہیں کوئی بندہ کسے نو قاصد مقرر کردہ، ایویں نہیں اپنا سفیر مقرر کردہ۔ جدوں کوئی حکومت بدل دیے وہ اپنی ساری مشینری تے جائزہ لیندے نے، وہ افسر بدل دیندے نے۔ بڑے بڑے لوگ اجے تک ایہی پھڈا پیا ہے، جدوں بھی کوئی ایک برا کھاتا بری خبر ہوندی ہے آندے نے جی ساریاں پرتیاں زرداری نواز شریف دیاں نے، اسی کی کریے ساڈی تے واہ نہیں چل دی، اہے جی سانو بیوروکریسی نہیں چلن دے دی، کدی کوئی سیکٹری بدلیا، کدی کوئی افسر بدلیا، کدی کوئی بدلیا۔ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اپنی بصیرت دے نال اپنے صحابہ چو انہاں لوگاں دا انتخاب کیتا جیڑا اللہ دے نبی دا نمائندہ بن کے جائے، اسلام دا ترجمان بن کے جائے۔ 8-10 بندیاں دا میرے نبی نے انتخاب فرمایا۔ ذرا تصور کر، میں سفر کرنا ہوئے، میرے کل بائک ہے، میرے کل گاڑی ہے، میرے کل ہوائی جہاز دا ٹکٹ ہوئے تے میں جا سکنا، میں تیز تو تیز سواریاں دا سفر کر کے، میں گھنٹیاں دا سفر کر کے ایک ملک جو دوسرے ملک تے پہنچ جانا ہوا۔ لیکن تصور کر آج تو 14 صدیاں پہلے دا جدوں گھوڑے تے اونٹ دے سوا، کھچر تے گدے دے سوا سواری دا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ کتھے مدینہ تے کتھے روم دی سلطنت، کتھے مدینہ تے کتھے فلسطین دی سلطنت، کتھے مدینہ تے کتھے مصر دا ملک ہے، کتھے مدینہ تے کتھے ایران دا علاقہ، اور کتھے مدینہ تے کتھے بحرین ہے، کتھے عمان تے کتھے فلسطین ہے، کتھے عراق ہے، کتھے ایران وابستہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر دے صحابہ نے کلیاں نے سفر کر کے آمنہ دے لال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغام دیتا۔ بلکہ مدینہ آج ہر کوئی بندہ مدینے دی عظمت دا قائل ہے، ہر کوئی بندہ مدینے دی شان دا قائل ہے۔ پتہ ہے اے سارا مدینہ بنان وچ بنیادی کردار اللہ دے نبی دے سفیر حضرت مصعب بن عمیر سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائے۔ یثرب تو لوگ آئے، اجے مدینہ نام نہیں رکھیا گیا، کسے دے خواب و خیال میں چوئی نہیں، اللہ دے نبی تھے آن گے، کسے دا وہم و گمان بھی نہیں۔ مدینہ اسلام دا مرکز بنے گا تے چند بندے اتھوں آئے سن حج تے نبی پاک نال ملاقات ہو گئی، میرے آقا نے اسلام پیش کیتا، انہاں قبول کر لیا، جان لگے کہندے نے اے اللہ دے پاک پیغمبر ایک بندہ سانو معلم دے دیو جیڑا سانو جا کے دین بتائے، اسلام دیاں گلاں سانو دسے۔ میرے آقا نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال روانہ کر دیتا۔ 1 سال 2 سال لنگے تے انہاں لوگاں نے آ کے نبی پاک نو گزارش کی ہے، سونیا تسی ساڈے کول یثرب آ جاؤ۔ میرے آقا یثرب چلے گئے، جدوں ہجرت کر کے آقا گئے مدینہ نام رکھیا گیا تے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو مدینے والیاں دا پیار ویکھیا، محبتاں ویکھیاں،
مدینے والیاں دی جدوں جان دی ساری ویکھی نا تے آپ نے فرمایا اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگدا ہے مصعب بن عمیر نے قرآن دے ذریعے پورا مدینہ ہی فتح کر لیا، پورا مدینہ ہی فتح کر لیا۔ اے اصحاب رسول دی دین ہے، اللہ جتھے جتھے لیٹے نے انہاں دی قبر تے کروڑا رحمت دی برکھا نازل فرما۔ اس واسطے اگر نبی پاک نے صحابہ دی محبت دا درس دیتا ہے، اہل بیت دی محبت دا درس دیتا ہے، اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اے سنت اصحاب دی تعلیم دیتی ہے تے آپ نے سنت اہل بیت دی بھی تعلیم دیتی ہے۔ اگر اصحاب رسول دے اندر بڑے بڑے ایسے لوگ نے جڑے غریباں تے مال نشاور کرنے والے تے اہل بیت دے تمام افراد غریباں دے نال ہمدردی کرنے والے، اخلاق بھی سب دے با کمال نے۔ اسے کر کے اللہ نے اپنے پاک پیغمبر دے اہل بیت میں جو عظمت دیتی ہے نا، اے غور کر ذرا، میں تے تو کی پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، بولو کی پڑھنے والا، اچھی بولو والا آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ سونیا اپنے نبی تے بھی رحمتاں نازل کر دے تے اپنے نبی دی آل اولاد تے بھی رحمتاں نازل کر دے۔ میں تے ہر نکاح وچ اللہ دے نبی دے ایہو کلمے پڑھنا وا، میں ہر خطبے اندر ایہو ہی کلمے پڑھنا وا، میں ہر نماز دے اندر ایہو ہی کلمے پڑھنا وا۔ میرا تے ایمان تے عقیدہ اے میں آل رسول دا ذکر نہ کراں میری نماز بھی مکمل نہیں ہوندی۔ جے میں اصحاب رسول ورگوں نماز نہ پڑھاں تے میری نماز مکمل نہیں ہوندی۔ ساری دنیا چ ویندے ہو اللہ دا قرآن میرے تیرے کول محفوظ ہے، اصحاب رسول دیاں محنتاں نے تسی ویندے ہو آ نماز دا طریقہ جڑا میں تے تو نمازاں ادا کرنا ہے، اصحاب رسول نے دسے ہوئے طریقے جڑے انہوں نے اپنے اپنے علاقیاں چ جا کے میرے اپنے پیغمبر دے صحابہ نے جتھے جتھے اپنے انہاں قبیلیاں دے لوگاں نوں ایمان دیاں دعوتاں دتیاں نے اور انہاں نوں طرز عمل دسیا نبی پاک دی تعلیم ہے۔ حضرت عثمان سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخصیت جڑے مسجد نبوی دے اندر تابعین نو سامنے بٹھا کے وضو دا طریقہ دستے سن۔ نبی پاک نے ایویں وضو کیتا، حضرت مالک بن حویرث، حضرت ابو حمید سائبی، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابو مالک اشعری، حضرت بائن ابن حجر، اے وہ لوگ نے جنہاں دا حدیثیاں کتاباں جو ذکر ہے اپنیاں قوماں نو تابعین نو شاگرداں نو جمع کر کے کہندے آؤ تانوں اسی او نماز دسیے جڑی نماز نبی پاک سانو مدینہ منورہ چ پڑھاندے رہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگاں نو نماز پڑھاندے رہے اور کوفہ دے اندر میرے پیغمبر دے صحابہ دے عظیم لوگ جڑے سن انہاں چ حضرت علی سن، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن۔ پوری دنیا دے مختلف خطیاں دے اندر اگر تسی مصر دی تاریخ دیکھو گے اصحاب رسول دا تذکرہ ملے گا، اگر تسی فلسطین دی تاریخ دیکھو گے اصحاب رسول دا تذکرہ ملے گا، اگر شام دی تاریخ دیکھو گے اصحاب رسول دا تذکرہ ملے گا، اگر دمشق اور حمص کا تذکرہ پڑھو گے اصحاب رسول دا تذکرہ ملے گا، ہندوستان دیاں سرحداں دا تذکرہ پڑھو گے اصحاب رسول دا تذکرہ ملے گا، ایران دا تذکرہ پڑھو گے اصحاب رسول دا تذکرہ ملے گا، اور اگر تسی عراق کا تذکرہ پڑھو گے اصحاب رسول کی مثالاں ملیں گیاں، اگر تسی ایران کے تمام صوبے کا جائزہ لو گے تو انہوں اصحاب رسول کا تذکرہ ملے گا، افغانستان کی سرزمین تے اصحاب رسول کا تذکرہ ملے گا، اور چین کی سرحد کو لگ کے افریقہ دے انتہا بحر کہل تک اور مصر اور اس سارے قسطنطنیہ کو لگ کے اے افغانستان دیا سرحدوں تک ہندو
ہندوستان تو لا کے شام دیا سرحداں تک اے جتنا پوری زمین تے ٹکڑا ہے اے سب اصحاب رسول دیاں محنتاں دا انہاں دیاں قربانیاں دا ثمرہ ہے اللہ انہاں دیاں قبراں نوں رحمت نال منور۔ اصحاب رسول کوئی معمولی شخصیت نہیں، میرے اسلام کی پوری تاریخ ہے، اور اہل بیت نظام کوئی معمولی ہستیاں نہیں، اسلام دی پوری تاریخ وابستہ ہے۔ اللہ جتھے و جتھے لیٹے ہوئے اللہ انہاں دیاں قبراں منور فرمائے۔ نبی کریم دنیا تو رحلت فرما گئے، تھوڑا جہا خطہ سی، آپ دے بعد حضرت ابو بکر دا دور آیا، حضرت عمر دے دور اندر 22 لاکھ مربع میل دا علاقہ ہویا، حضرت عثمان دے دور اندر 44 لاکھ مربع میل دا علاقہ ہو گیا، حضرت علی دا دور آیا، فتوحات رک گئیاں، حضرت امیر معاویہ دا دور آیا، فتوحات شروع ہوئیاں، 56 لاکھ مربع میل دا علاقہ اسلامی سلطنت دی ریاست بنیا، اور اے ریاست دے اندر اسلام دا پرچم سی، اور انہاں دے ایک سپاہ سالار باقی صحابہ نو چھوڑو جنہاں نے 2 سال 5 سال 10 سال 15 سال سرکار دے نال گزارے۔ میں ایک صحابی کا تذکرہ کرنا جیدی عمر اللہ دے رسول دی وفات دے وقت 4-5 سال ہے، جیویں حضرت حسین دی عمر 4-5 سال سی، جیویں حضرت حسن دی عمر اتنی سی، ایویں دے حضرت عقبہ ابن نافع انہاں دی عمر اتنی سی، جوانیاں چڑھے، امیر معاویہ نے افریقہ دی مہمات تے انہاں دی ڈیوٹی لگا دیتی، لشکر لے کے نکلے افریقہ، شمالی افریقہ سب پتہ کیتا، نقشہ دیکھیا دے بحر اوقیانوس جدوں جڑا بحر کاہل کہندے نے او دے سمندر دے آغاز سے کوڑا داخل کر کے او دے قدم داخل کر کے نظر آسمان وال اٹھا کے کہا اللہ اگر عقبہ نو ایدے تو اگے کوئی زمین نظر آندی ہوندی میں اوتھے بھی جاندا اور تیرے اسلام دا پرچم لہرا کے۔ شان صحابہ، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ۔ اگر مینوں اے تو اگے بھی زمین نظر آندی ہوندی میں اوتھے بھی اسلام دا پرچم لہراندا۔ حضرت اقبال نے فرمایا سی دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ وہ بحر ظلمات عقبہ ابن نافع دا وہ لمحہ زندگی دا انہاں نوٹ کیتا، اور اقبال نے بھی اصحاب رسول دی خدمات کو سلام پیش کیتا۔ اللہ جڑے جڑے اصحاب دے نوکر سلام کرنے والے نے اللہ سانو انہاں دی عزت کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اس واسطے کئی سال بعد ایک حادثہ ہو گیا، اہل بیت نال ایک حادثہ ہو گیا۔ اہل بیت دے ایک فرد حضرت حسین ابن علی سب کہتے ہو رضی اللہ تعالیٰ، جنہاں نو اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت دا محور قرار دیتا۔ میرے پاک پیغمبر نے مختلف موقعوں تے مختلف صحابہ دے نال اظہار محبت فرمایا، میرے آقا نے اہل بیت نال بھی اظہار محبت فرمایا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا نبی پاک دا صحابی ہوئے تے میرے پیغمبر او دے نال نفرت کر دے ہون، آقا سب نال پیار کر دے سن، کسے نال پیار زیادہ کسے نال پیار کم ہے۔ یہ انسان دیاں اے اپنی اپنی محبتاں دے طریقے میں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک دوسرے نال پیار کرنا سکھایا۔ یہ بات سمجھ گئے ہو نا، اللہ دا قرآن صحابہ نے اپنایا۔ ایک ادنا صحابی ہوئے وہ بھی قرآن کہندا ہے یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا میرے پیغمبر کسے صحابی نال پیار کرن، حضرت حسن حسین حضرت علی تے فاطمہ انہاں دی عقیدت نہ رکھن۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے پیغمبر حسین حضرت حسن نال پیار کرن تے کوئی صحابی انہاں نال نفرت کرے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ فرماندے نے رحماء بینہم، یہ سب آپس اندر محبت کرنے والے نے، انہاں دیاں محبت انہاں دے پیار کتنے عظیم نے۔ تاریخ اپنے آپ نو بالکل اپنے
اپنے سامنے رکھ کے میں عرض کرنا چاہنا میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت دے اندروں حضرت علی دا تذکرہ ملے گا. حضرت علیوں نے جڑے حضرت ابو بکر دی بیعت کرنے والے, حضرت علیوں نے جناب فاروق دی بیعت کرنے والے, حضرت فاروق دے مشیر بھی نے, حضرت فاروق دے وزیر بھی نے, جب اطلاع ملیاں کہ ایران دے بادشاہ نے حملہ کر کے مسلمانوں دی ایک جماعت نو شکست دے دیتی ہے تے اوتھے حالات تھوڑے جے بگڑے میں تے جناب فاروق اعظم سب کہہ دے ہو رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ کیتا میں ایران دی فتح واسطے خود جانا چاہ رہا ہوں, میں خود جاؤں گا. تاریخ کے اندر موجود ہے حضرت علی آ گئے رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عمر دے کوڑے دی لگام پکڑ کے کہنے لگے امیر المومنین میں تانوں گزارش کراں گا تسی نہ جایا جے تے میری ایک گزارش ہے اگر تسی چلے گئے حالات کنٹرول چ نہ آ سکے اے فتح تے شکستاں اصل وچ اللہ دے ہاتھ اندر میں, اے کامیابیاں تے کامرانیاں اے اللہ دا کام میں دینا تے نہ دینا. اگر تے کامیابیاں مل گئیاں تہاڈا مقصد پورا ہو جائے گا تے جے ناکامی ہوئی تے عمر اے بات یاد رکھنا تہاڈے علاوہ امت وچ ایسا کوئی فرد نہیں ہے کہ ساری امت دے تے اکٹھی ہو سکے, ساری امت دے کلا کے بنا لے سکے. پوری امت دے اندر عمر تہاڈے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے, یہ تاریخ کے اندر موجود ہے. حضرت عمر جناب علی ول ویکھدے نے, علی عمر ول ویکھدے نے, علی عرض کردے نے امیر المومنین ایک میری گزارش ہے تسی کوئی سپاہ سالار روانہ کر دے ہو, اگر سپاہ سالار روانہ کرو گے فتح مل گئی مقصد پورا ہو جائے گا, اگر ناکامی ہوئی تے تسی تے ہے وہ ساری امت کو اکٹھے کر کے تے پھر نکل جایا جے تے حضرت عمر سب کہہ دے ہو رضی اللہ تعالی عنہ آدھے نے علی کنو بنائیے اس فوجی لشکر دا سپاہ سالار. مشترکہ فیصلہ ہویا سعد بن ابی وقاص نو سپاہ سالار مقرر کر کے روانہ کیتا گیا ہے. سارے جھوٹ بول دے میں صحابہ تے اہل بیت دیاں دشمنیاں سن, صحابہ اہل بیت دے اختلاف سن, کوئی اختلاف نہیں سن. حضرت عثمان دا شہادت دا وقت آیا, حضرت جناب علی نے اپنے بیٹے اور اہل بیت دی عظیم فرزند حسن و حسین نو پہرے دار مقرر کیتا, نوکر لگایا حضرت عثمان غنی دا. یہ سب ایک سن, ایک سازش کے تحت اصحاب رسول اور اہل بیت رسول دا اختلاف سامنے لیا کے اور غیر اسلامی قوتوں خوش کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اللہ ایس سازش کو امت مسلمانوں ہمیشہ بچا کے رکھے. ایک سازش ہے جس تحت ایک درار پیدا کی گئی کہ اصحاب رسول دا ایک کردار منفی لوگوں کے سامنے پیش کیتا گیا. حالانکہ اگر غور کیتا جائے کوئی تاریخ کی کتاب اٹھاؤ اور کسے اہل سنت اور کسے اہل تشیع کہو, کوئی ایک حوالہ ایسا دے دے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے جتنی علاقے چ حضرت علی دی خلافت اور انہاں دی حکومت سی سارا علاقہ حضرت ابو بکر عمر عثمان دا فتح کردا سی. ایک انچ بھی علاقہ حضرت علی دا فتح کردا نہیں سی جتھے انہوں نے حکومت کیتی ہوئے, جنہی حکومت کیتی ہے ان اصحاب دے فتح کیتے علاقے, ان اصحاب دے فتح کرتا علاقے نے کیتی. اے انہاں دی محبت ہے وگرنا کون کہندے میں دشمنوں دا جڑا وہ بنا امیر اور دشمنوں دا وزیر بنا, اس سب محبت دے انداز سن. اللہ سب دیاں محبتاں قبول فرمائے. اور یہ حادثہ ہو گیا, اس حادثے نے دو چیزاں منو اور تانوں دسیاں نے. کربلا دا حادثہ کہندے لوگوں عقیدہ ٹھیک کرنا, کربلا دا حادثہ
حادثہ کربلا کا واقعہ حضرت حسین کی مظلومانہ شہادت مینوں اور تینوں پکار کے کہہ رہی ہے لوگو عقیدہ درست کر لو دنیا وہی کچھ ہوندا ہے جو عرش والا خدا چاہتا دنیا کوئی بندہ بڑے تو بڑا کیوں نہ ہوئے اپنی مرضی دنیا تے نافذ نہیں کر سکتا فیصلہ جدو نافذ ہوئے گا اللہ ذو جلال کا نافذ ہوگا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ لوگو جو تسی چاہندے ہو وہ نہیں دنیا تے ہوندا اوے جو عرش والا خدا چاہتا ہے واقعہ کربلا ہوئے شہادت حضرت علی ہوئے حضرت حسن و حسین دا تذکرہ ہوئے حضرت عثمان دی شہادت ہوئے حضرت فاروق دی شہادت ہوئے مینوں تے تینوں عقیدہ دس دے عقیدہ سمجھا دے نے حادثات دنیا دے کہ دنیا چ انسان کچھ نہیں کر سکتا جو کردا ہے عرشاں والا خدا کردا ہے اب ویکھیا نہیں دے اب وبا دے اجے کچھ اثرات نے نا اے کرونا وبا نے سہاگا نہیں پھیر کے رکھ دیتا ایک وٹیوں دربار بھی بند ہو گئے بڑے بڑے کرنیاں والے بند ہو گئے سارے شفا خانے بند ہو گئے اور بڑے بڑے دربار سیل ہو گئے جتوں کڑیاں ملدیاں نے جتوں جناب تعویذ ملتے نے جتوں مندریاں ملدیاں جتوں بیل ڈگدے جتوں پتے ڈگدے سب سہاگا پھیر کے رکھ دیتا اور اللہ پاک نے دسیا لوگو ساری دنیا مل جائے تہاڈی سائنس بھی مل جائے جو ہوندا ہے وہ عرش والا خدا کردا ہے تے جویں چاہندا ہے کردا ہے دنیا دی کوئی طاقت اللہ دے سامنے اپنا پر بھی نہیں مار سکتی نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ لوگ سمجھتے ہیں مشکل کشا لوگ سمجھتے ہیں حاجت روا مشکل کشا لوگ سمجھتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیویں شہید ہو گئے میں کہنا تقدیر انہاں نوں لے کے چلے گئی میں یہ بات عرض کرنا چاہنا حضرت حسین دی شہادت اللہ ذو جلال دے اس فیصلے دا اعلان ہے لوگوں زندگی موت دا مالک کون ہے اللہ زندگی موت دا مالک ہے موت ہر صورت آ کے رہنی ہے شہادت مسائل تے مشکلات اللہ دی توحید اللہ دی طاقت دا درس دیندیاں نے حضرت حسین دی شہادت نے ایک اور سبق امت نوں دیتا ہے کہ منافقاں تے کدی اعتبار بولو منافقاں تے کدی اعتبار نہ کرنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو نکلے تے انہاں کوفے والیاں نے خط لکھے سن حضرت جناب حسین نو تسی آج اسی یزید دے خلاف اسی یزید دی بیعت نہیں کرن لگے اسی یزید دے نال نہیں تسی آؤ تے اسی تانوں اپنا خلیفہ من لینے ہاں حضرت حسین دے بارے تاریخ مختلف بیان دین دیے کتنے ہزار خط گئے تسی سندے رہندے ہو انہاں ہزاراں خطاں تے حضرت جناب حسین ابن علی سب کہہ دے ہو پیار نال کہہ دے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے حضرت حسین جدو تھے پہنچے نا تے انہاں ساری حکومتی سسٹم نے کوفے والیاں نو ذرا کھچیا کوفے والیاں نو ذرا کھچیا تے انہاں نو قابو کیتا تے کوفے والے ہاتھ کھڑے کر گئے میں تے کیا کرنا وہ کوفے والے انہیں منافق نکلے انہیں بزدل نکلے انہیں کمینے نکلے اور انہاں تے اینی بھی ہمت نہیں کہ پی ٹی آئی دے بندیاں طرح دھرنا دے سکن انہاں تے اینی بھی ہمت نہیں رہی تحریک لبیک والیاں طرح دھرنا دے دے اور لبیک تحریک والیاں بھی دھرنا دے کے کہ ایک بہت بڑے وزیر دا استعفیٰ لے لیا سی اگر کوفے دے رستیاں چ ایک کوفی دھرنا دے کے بہ جاندے اسی یزید نو نہیں مننا اسی حسین دے والا یزید اور او دے سب عوام و انصار مجبور ہو جاندے اور حضرت حسین دی طرف کوئی حق میری کر کے نہ دیکھدا یہ سب دی
سب کارستانی منافقت دی ہے. اس واسطے شہادت حسین نے منافقت آشکار کر دیتی ہے کہ منافقت اعتبار کریدا. بولو منافقت اعتبار نہیں کریدا. ساڑی تو دنیا دا سسٹم ہی ہے باپ دے بعد کے اندر بیٹا نہیں پڑھنا چاہیے گا. حضرت معاویہ نے یزید کو بنا دیتا. اسی کہنے ہیں کہ وہ بنا دیتا. ذرا غور کرو ان حالات کے اندر دیکھو یزیدی کون ہے حسینی کون ہے. ذرا تھوڑا دیا جائزہ لے لو. تھوڑا دیا جائزہ لے لو. اے پی پی ذوالفقار علی بھٹو دنیا تو چلے گئے. انہوں نے کہا جی اور کوئی نہیں کہ پتر تھے یہ تھی نو بنا لو. نواز شریف اے مسلم لیگ نو دیکھ لو. باپ دے بعد بھرا آ گیا پتر آ گیا فلاں آ گیا تھی آ گئی. وہ سارے لوگ جڑے آتے سن کہ بے نظیر عورت ہے عورت کی حکمرانی کوئی نہیں. ہوں مریم دے واسطے نرم گوشہ رکھتے ہیں. کیوں یہ ساری اس علاقے کی پورے برے صغیر دی ایک ایسی ثقافتی کہہ لو یا ساری سیاسی کہہ لو یا مذہبی کہہ لو ساڈا رجحان ہی ہے. کوئی مزار والا پیر فوت ہو جائے کوئی پیر سارے جتنے دربار میں پاکستان تسی انہاں دا جائزہ لے لو تاریخ پڑھ لو. جب پیر فوت ہو جاتا ہے تو او دا مرید خا کڈا نیک بندہ بھی ہوئے کڈا نیک بندہ انہوں نہیں گدی تے بان گے تو او پیر صاحب دا بچہ جنہوں استنجا نہ کرنا ہوندہ ہوئے انہوں گدی تے بنا یہ دا ہوندی ہے نا. مولانا طاہر قادری صاحب انہوں دا پتر تیار ہو رہا ہے. جدوں بھی انہوں نے بیک ہونا ہے انہوں نے پتر نے قیادت سنبھال لیں. مذہبی جماعتاں دیکھ لو سیاسی جماعتاں دیکھ لو. میں تے کیا کرنا کہ ساڈا جڑا ماحول ہے ساری جڑی سوچ ہے اے پورے ہندوستان ایران اور ادھر سب دی کہ پتر دے پیو دے بعد پتر پیو دے بعد پتر. معاویہ یزید نو جو مرضی کہی دو لیکن تھوڑا جہا سوچو کہ انہاں دی سوچ پہ عمل کرنے والا تھوڑا جہا سوچو. اسی اپنے کھول چو باہر نہیں نکلتے. میں سمجھنا کہ پی پی ہوئے مسلم لیگ ہوئے اے سب دربار ہون سیاسی مذہبی جماعتاں ادارے سب باپ کے بعد بیٹا باپ کے بعد بیٹا یہ یزیدی سوچ نہیں ہے. حضرت حسینی سوچتے نہیں. انہوں نے کہا کہ انہوں نے بڑا بڑا ظلم کیتا وہ شرابی سی زانی سی فلاں سی. میں پوچھنا ان علماء انہاں مذہبی لوگاں انہاں نمازیاں کہ جنہاں پتہ سی کہ عمران خان دے کاغذات کلیئر ہو گئے ہیں کہ حرام دے بچیاں دا باپ ہے آئے سانی ہے شرابی ہے کلیئر ہونے دے باوجود انہوں نے ووٹ عمران خان دیتا. ایمانداری نے دسو یہ یزیدیت نہیں ہے. تو آگیا تسی سمجھ لو کہ صرف اصحاب رسول دے مقابلے تھے تسی حسینیت کا نعرہ لا کے بری ہو جاؤ گے. وہ علماء ترنے والے داڑیاں والے جنہوں نے عمران خان کو سلام کیتا میں سمجھنا کہ یزید کی نسبت عمران خان زیادہ ہو رہا ہے. یہ سب بڑے لوگ نے اپنی اپنی زندگی کا جائزہ لو اپنے حالات کا جائزہ لو. یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ میں زرداری کو نیک سمجھنا میں نواز شریف اور شہباز شریف کو نیک سمجھنا. میری نظر کے سب برابر نے. اس واسطے برابر نے کہ جدو آسیہ مسیح کا مسئلہ آیا کہ ساری سیاسی جماعتاں ایک ہو گئی. ادا ہی ہے نا ساری سیاسی جماعتاں ایک ہو گئی. اور جدو ممتاز قادری کو پھانسی دین کا مسئلہ آیا ساری سیاسی جماعتاں ایک ہو گئی. پورے ریاستی ادارے ایک ہو گئے. میڈیا تے پابندی لگ گئی. وہ جنازے کی خبر تک نہیں آن دیتی گئی. سارا دن بڑے بڑیاں لمبیاں زباناں والے اینکر انہاں دی زباناں کو تالے لگ کے کوئی بھی خبر دے سکیا. سوشل میڈیا تے نوجوانوں نے عاشقاں نے سب نے جدو سامنے بات کی تھی کہ آج جنازہ
اس آدمی دا جنہیں نبی پاک دی محبت کم کیتا. میں عرض کرنا چاہنا ذرا اپنے منظر نامے نو دیکھو تو ہمیں پتہ لگ جائے گا یزیدی کون ہے تے حسینی کون. الحمدللہ ساڈے کول حضرت حسین دی سنت، حضرت حسین دا عقیدہ ہے، حضرت حسین دی شجاعت ہے. حضرت اور مشرف کے دور واحد صادق میر سی جنہیں ڈنکے کی چوٹ کیا سی میں ووٹ نہیں دینا. لیکن میں عرض کرنا چاہنا کتنا کتے سارے پھر نرم گوشہ رکھی جاندے ہیں. یا ایک آجا کے جماعت اسلامی جہاں امیر فوت ہو جائے مڑ کے وہی اولاد کو پوچھتے بھی نہیں، اگلا امیر بنا کے اپنا کام شروع کر دیتے. اتنا ہی ہے نا. یہ تو علاوہ کوئی جماعت دکھاؤ مینوں، یہ تو علاوہ کوئی جماعت دکھاؤ کہ جڑی باپ کے بعد پتر نہ رکھتی ہوئے، خاندان نہ نوازتی ہوئے. ہر جگہ تے ایک مسیح کا مولوی فوت ہو جائے اگر وہ بچے ہوتے وہ کوشش ہوتی ہے نمازیاں دی یہ پتر نو بڑھا دیو. اتنا ہی ہے نا، یہ پتر نو رکھ لو. یہ سسٹم چلتا ہے دنیا کے. اس واسطے ذرا جائزہ لو. حضرت حسین کا فیصلہ ہے میرٹ کے فیصلے کرو. میرٹ حضرت حسین کی شہادت نے میرٹ سکھلایا، پھر عمل کر کے دکھاؤ. منافقت کو آشکار کیتے کبھی منافقات تے بھروسہ نہ کرو. اللہ کی توحید سکھلائیے. اس واسطے آئیے ان حالات کے اندر انہاں چیزاں تو سبق سیکھنا میرا اور تہاڈا کام ہے، کیونکہ اسی نبی پاک دے امتیاں، اسی صحابہ نال بھی پیار کرنے ہاں، اہل بیت کو سلام کرنے ہاں. صحابہ کی محبت نقطہ اتحاد ہے، اہل بیت کی محبت بھی نقطہ اتحاد ہے. ساڈے نزدیک کسی ایک کو چھوڑ کے دوسرے کو رکھنا یہ ایمان نہیں ہے، سب کو رکھنا ایک ایمان ہے. اللہ پاک یہ تے زندہ رکھے اور موت بھی سانو اللہ یہ تے نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.